جنت میں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، اور جنت میں وہ کچھ ہے کہ جس کے بارے میں نہ تو کسی کی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے کان نے سنا ہے، ہر وہ کچھ ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں اپنے نیک وکار بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہوں کہ جس کے بارے میں نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ کسی کے دل میں اس کا وہم و گمان تک آیا ہے کہ جنت میں کیا کچھ ہے۔ تو جنت کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے سجا رکھا ہے، نعمت ہی نعمت ہے، وہاں جانے کے بعد کوئی غم پریشانی دکھ تکلیف والی بات نہیں ہوگی، عیش و عشرت کی زندگی ایک جنتی جنت میں گزارے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جنت میں درجات ہیں، مراتب ہیں، جس درجہ میں جس کو جگہ ملے گی یا جو جیسا عمل کیا ہوگا دنیا میں، اسی حساب سے اس کو جنت میں جگہ ملے گی اور جنت میں رکھا جائے گا۔ جنت میں انواع و اقسام کی نعمتیں حاصل ہیں۔ تو جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ایک جنتی کو حاصل ہوگی وہ ہے اللہ رب العالمین کا دیدار۔ اللہ رب العالمین کو دیکھے گا ایک جنتی، ہر جنتی کو یہاں سے۔ اور قرآن کریم کے اندر اسی طرح سے صحیح حدیثوں میں یہ بات واضح ہے کہ مومنین اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہاں کہاں؟ ایک تو میدان محشر میں قیامت کے دن وہاں دیکھیں گے، اور دوسری جگہ جو دیکھنے کا ان کو موقع ملے گا وہ جنت ہے۔ جنت میں جنتی جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے، رب کا دیدار ہوگا۔ میدان محشر کے بارے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں ہے، اور دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے نا اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے سلسلے میں، تو یہاں معتزلہ، جہمیہ اور جو ان کے جو پیروکار ہیں خوارج میں سے، ان لوگوں نے انکار کیا ہے کہ رب کا دیدار نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ اور جنتی اہل جنت میں بھی دیدار کریں گے، اور جنت سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں جائیں گے، ابو ہریرہ اور اسی طرح سے جریر بن عبداللہ بجلی اور دوسرے جو صحابی وغیرہ ہیں، یعنی دیدار الہی کے بارے میں تقریباً 30 صحابی سے روایت مروی ہے، 30 صحابی سے تقریباً مروی ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا اور مومنین اللہ کو دیکھیں گے۔ تو میدان کے بارے میں کہ جیسا کہ جریر بن عبداللہ بجلی کی حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 14ویں والی رات تشریف لائے، 14ویں کی جو رات ہوتی ہے نا اس دن تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سترون ربکم یوم القیامہ کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، کہ تم اپنے پروردگار کو ویسے ہی دیکھو گے جس طرح کہ 14ویں کا جو چاند ہے اس کو دیکھتے ہو۔ ہاں اللہ کے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جس طرح کہ لا تضامون فی رؤیتہ یا لا تضارون فی رؤیتہ یا لا تضامون فی رؤیتہ، جس طرح سے چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی نا، کہ مان لیں 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے، بالکل کسی کو دیکھنے میں کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوتی، تو اسے ہی اللہ رب العالمین کو دیکھو گے تم لوگ۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری محسوس کرتے ہو جبکہ کوئی بدلی نہ ہو، یعنی بادل نہ ہو، تو تمہیں 14ویں کے چاند دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کہ جب بادل نہ ہو اس پر سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے، ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو اللہ رب العالمین کا دیدار کہاں؟ میدان کے اندر بھی ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا اس پر قرآن کریم کے اندر جیسا کہ سورہ قیامہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف یہ دیکھ رہے ہوں گے۔
اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ جنت میں ایک جنتی جو کو چاہے گا نا وہ ہے اور مزید بھی ہے، اور مزید سے یہاں مراد کیا ہے؟ دیدار الہی ہے، اللہ کو دیکھیں گے۔ اسی طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو نیکوکار ہے نا اس کے لیے جنت ہے، حسنہ سے مراد یہاں جنت ہے، اور اسی طرح سے زیادہ ہے، زیادہ سے مراد یہاں اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اور اس کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر وارد ہے، صہیب رومی اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائے گا، قال یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین وہاں کہے گا تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم اس سے زیادہ چاہتے ہو تم لوگ کہ میں کچھ اور زیادہ دوں؟ تو جنتی وہاں کہیں گے الم تبید وجوہنا، کہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، تر و تازہ نہیں کیا؟ جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے کہ بہت سے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے اور اللہ کی رحمت ہوں گے، ففی رحمت، کہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو روشن کیا ہوگا، تر و تازہ ہوں گے ان کے چہرے۔ تو وہاں جنتی کہیں گے الم تبید وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا ہے؟ اور اسی طرح سے کہ تو نے ہمیں جنت، الم تدخلنا الجنہ، کیا جنت میں ہمیں داخل نہیں کیا ہے، جنت میں داخلہ نہیں دیا ہے؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے بچایا نہیں ہے؟ تو اب کیا چاہیے؟ تو وہاں اللہ رب العالمین حجاب کو کھولے گا، فیکشف الحجاب، حجاب کو کھولا جائے گا وہاں۔ تو وہاں فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، جنتی وہاں اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ حجاب جب کھولا جائے گا، اللہ کا حجاب کیا ہوگا؟ نور ہوگا، نور کا جو پردہ ہوگا نا وہ جب ہٹایا جائے گا تو جنتی وہاں دیکھیں گے۔ تو وہاں جنتی کو اس سے بڑی اور کوئی بڑی نعمت حاصل نہیں ہوگی، دیدار الہی سے محبوب چیز اور کوئی وہاں اس کو کوئی چیز نہیں ملی ہوگی۔ گویا کہ ہر جنتی کو جنت میں دیدار الہی حاصل ہوگا۔ یہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے جو کہ ہائی فائی جنت میں ہوں گے، جو اعلیٰ درجے میں ہوں گے نا انہی کا دیدار ہوگا، وہی لوگ دیدار کریں گے، وہی لوگ دیکھیں گے، عام آدمی کو یہ حاصل نہیں ہوگا۔ مطلب ہے کہ سارے جنتی اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو میرے بھائی یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ جنت میں دیدار کا، اللہ رب العالمین کے دیدار کے بارے میں جو بات آئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس میں صہیب رومی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت، یہاں اہل الجنت الجنت یعنی یہاں استثناء نہیں ہے، یہاں خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار صرف اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہوں گے انہی لوگوں کو ہوگا تو اسے دلیل مطلوب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کے بارے میں فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو دیدار الہی ہوگا۔ یہاں تخصیص ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ہائی فائی ہے انہی کو دیکھنے کو موقع دیا جائے گا اور جو لوگ نچلے درجے میں ہیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، تو اس پہ دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اسے دلیل مطلوب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دلیل دے۔ اور یہ بھی کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ صرف مرد ہی حضرات اللہ کو دیکھیں گے، عورتیں نہیں دیکھیں گے، اس پہ بھی کوئی دلیل نہیں۔ یعنی ہر جنتی کو یہ نعمت حاصل ہوگی، ہر جنتی کا دیدار ہوگا، ہر جنتی اللہ کو دیکھیں گے۔ لیکن کوئی اگر تخصیص کرتا ہے کہ نہیں صرف اعلیٰ درجے کے لوگ ہی جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، باقی جو نچلے درجے کے ہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھیں گے، تو ان سے چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے، دلیل دے اپنی بات پر، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا دیدار ہر جنتی کو حاصل ہوگا، ہر جنتی جو جنت میں جائیں گے چاہے جو بھی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ جیسا شروع میں کہا کہ جنت میں مراتب ضرور ہے، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے جمعہ کے دن اللہ کا بھی دیدار ہوگا،
اللہ کا دیدار خاص کر کے جمعہ کے دن بھی ہوگا۔ تو جنت میں جو ایک جنتی کو سب سے بڑی نعمت حاصل ہوگی وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے جنتی، اور یہ جنتی بلا تخصیص ہر ایک کو حاصل ہے، اور یہ نعمت ہر ایک کو حاصل ہوگی، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے اعلیٰ درجے کے جنتی ہو، چاہے نچلے درجے کے جنتی ہو، ہر ایک کو یہ نعمت حاصل ہوگی، اور اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، سورہ مطففین کی آیت ہے، جس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ہرگز نہیں، اس دن بہت سے لوگ روک دیے جائیں گے، اپنے رب سے روک دیے جائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس نے کہا، چونکہ کسی نے پوچھا تھا اس آیت کے سلسلے میں کہ اس سے مراد کیا ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ہرگز نہیں اس دن وہ لوگ اپنے رب سے روک دیے جائیں گے۔ اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو امام شافعی نے کیا کہا کہ یہاں مراد کہ جن لوگوں پر اللہ ناراض ہوگا وہ لوگ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کے دیدار سے وہ لوگ روک دیے جائیں گے۔ گویا کہ اس آیت میں دلیل یہ ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جن سے اللہ راضی ہوگا، وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ روکے کون جائیں گے؟ کفار روکے جائیں گے نا، کفار نہیں دیکھیں گے، اپنے رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے۔ کافر، مشرک یہ سب نہیں روک دیکھیں گے اللہ رب العالمین کو، لیکن جو اللہ کے جو ولی ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ وہی امام شافعی نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اس آیت میں کہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، جن لوگوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوگا، وہ لوگ اللہ رب العالمین سے روک دیے جائیں گے، ایسے لوگ روک دیے جائیں گے اللہ رب العالمین کے دیدار سے۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ کے جو ولی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ اسی آیت کے اندر دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کو جنتی دیکھیں گے، اور کون جنتی؟ ہر جنتی دیکھیں گے، ہر جنتی کو دیکھنے کی یہ قوت دی جائے گی۔